اور اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ان محافل میں شرکت کریں تاکہ وہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات سنی ہیں اس کو بار بار سننے سے محبت دل میں اجاگر ہوتی ہے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں آ جائے پھر دنیا کے سارے غم انسان پر آسان ہو جاتے ہیں، دنیا کا صبر بھی انسان پر آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میری امتیوں، میری ایک وصیت کو یاد رکھو، جب کبھی تمہارے اوپر کوئی سخت وقت آ جائے تو اس وقت میری تکلیفوں کو یاد کرنا، تمہاری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ اس لیے یہ سوچو کہ تمہاری نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، بچپن سے لے کر آپ کے زمانے وصال تک ہر وقت آپ کو اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی، اور آپ نے ایسی ظاہری طور پر آپ نے بڑے مشکل حالات میں زندگی بسر کی ہے، تو میری تکالیف کو اگر آپ سوچیں گے تو آپ کی تمام تکالیف آپ پر آسان ہو جائے گی۔ اس لیے آپ تمام احباب اس محبت والی محفل میں لازمی شرکت کریں تاکہ دل کے اندر اور ہر محفل میں اس کی برکت یہ بھی ہے کہ اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے آقا علیہ السلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس امت کے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرا کر جنت کے راستے پر لگا دیا۔ تو جو بھی اس محفل میں شرکت کرے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفس کا تزکیہ بھی فرما دے گا، اس لیے کہ ذکر اس ہستی کا کہ جس ہستی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسوں کا تزکیہ فرمایا۔ تو اگلی محفل انشاءاللہ شریف آباد میں اور 29 محمدی ہوٹل والی گلی میں اگلی محفل ہوگی، اور کل بھی محفل ہے۔ اسی طرح آپ تمام احباب شوق اور ذوق کے ساتھ ان محافل میں شرکت کریں اور اپنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں اس بات کو غور سے سنو اور اس فرمان کو سمجھو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے یعنی دنیا کی ہر شے سے اور اپنی جان سے بڑھ کر مجھے عزیز نہ جانے، اس وقت تک میں کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت ہے۔ لہذا آپ تمام احباب کوشش کریں کہ ہر محفل کے اندر حاضر ہو کر آقا علیہ السلام کی تذکرہ، آپ کی عظمت کو سنیں اور پھر اس کے بعد آپ کی سنتوں پر عمل کریں اور آپ کے احکام کو بجا لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ انشاءاللہ تمام احباب ہر محفل میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اب آخر میں انہوں نے محفل کا انعقاد کیا، شارخ جاوید جن کے والد صاحب محمد جاوید، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے برکت یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کی برکت انہیں عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ یہ پریشانی کا دور ہے، اجتماعی دعا ہو جاتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی امت ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ہر 40 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ولی کو پیدا فرمایا۔ جب 40 بندے جمع ہو کر دعا کرتے ہیں اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے برکت کی دعا کریں کہ انہوں نے اس محفل کے لیے جو بھی خرچ کیا، جو بھی انعقاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبے کو سلامت رکھے اور آپ کی جذبے کو بھی سلامت رکھے۔ اسی طرح شوق اور ذوق کے ساتھ اس محافل میں شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل بروز قیامت وہ سخت دن ہو، اس دن یہ محفل ہماری